إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشیر۔ سب تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، وہ کتاب جس کی آیات محکم ہیں، ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، اس اللہ کی طرف سے جو بہت حکمت والا اور بہت زیادہ خبردار ہے۔ اور اس آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ آیات کے جو اللہ رب العزت نے محکم اور مفصل بنائی ہیں، ان میں جگہ جگہ اس مسئلے کو بیان فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اور بلا شبہ میں تمہیں ڈرانے والا اور بشارتیں سنانے والا ہوں۔ احباب ذی وقار، قرآن کی یہ آیت ہمارے لیے ایک سبق چھوڑے جا رہی ہے کہ اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت، اس کا معنی اور حقیقی مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے ساتھ شرک مت کرے، بلکہ خالصتاً عقیدہ توحید کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ قرآن کی ہر آیت یہ پیغام لیے ہوئے اپنے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں لوگوں، تم سے پہلے لوگوں کو کھڑا کر کے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے درمیان سے، اور کئیوں کے ہڈیوں سے ان کا ماس اور ان کا جسم الگ کر لیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے اللہ کے ساتھ پھر بھی شرک نہیں کرتے تھے۔ عقیدہ توحید اسلام کے اندر اتنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس کے چند دلائل ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے آخر پہ
اللہ رب العزت نے انبیاء کے ناموں کی ایک لمبی فہرست گنوائی، ایک لمبی تفصیل ذکر کرنے کے بعد 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ میرے نبی میرے ساتھ شرک کرتے تو میں ان کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دیتا۔ اتنا خطرناک ہے۔ جس قدر توحید لازم اور ضروری ہے، شرک اسی قدر قابل مذمت ہے اور ہلاکت اور تباہی کے دہانے پر لے کے جانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے بار بار یہ جمعہ کے اندر سورت پڑھنے کی ہمیں توفیق دیتے ہیں اور ہم اس میں بار بار تلاوت کرتے ہیں، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، عمل کر کر کے تھک جانے والی پیشانیاں۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ عمل کیے لیکن ان کے اتنے اعمال کے باوجود ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا سبب ان کے سارے اعمال کا کرنا اور ان اعمال کا ضائع ہو جانے کی صرف ایک اہم اور ضروری وجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے دنیا میں۔ یہ تمہیدی باتیں سن کے کوئی مسلمان یہ گمان مت کرے کہ میں نے تو جی کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وعدہ کیا ہوا اپنے رب سے، اور میں تو سمجھتا ہوں توحید کیا چیز ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا ہم سارے لوگ شکار ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں میں آپ احباب کے سامنے چند دلائل رکھتا ہوں، ہم سب حیران اور پریشان ہو کر رہ جائیں کہ یار ہم تو اپنے آپ کو موحد اور توحید والے سمجھتے تھے، یہ کیا ہوا؟ یہ بھی شرک ہے، اس بات کا بھی مجھے علم نہیں تھا، اللہ کی صفات کے اس مسئلے کا مجھے تو ذرہ بھی پتہ نہیں تھا ساری زندگی۔ اگر یہ سستیاں اور کوتاہیاں ہمیں اپنے اندر نظر آئیں، ہمیں اس احساس کو زندہ کرنا چاہیے اور پھر اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم عقائد کی اصلاح میں بھرپور توجہ دیں گے اور اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ اب ایک عام مثال اور مسئلے کی بات آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ شرک ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے عقائد کے اندر، ہماری عبادات کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر اور ہمارے منہج و عقیدہ کے اندر کس طرح چوری چھپے سرایت کرتا جا رہا ہے، کس طرح لوگ اس شرک کے مرتکب ٹھہر رہے ہیں لیکن شاید کہ انہیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ میرے عمل کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے۔ اور معاملہ اتنا حساس ہے عزیز ساتھیوں کہ ساری کی ساری زندگی کی کوششیں اور کاوشیں ناکام ہو کر رہ جاتی ہیں شرک کے بنا پر، سب عمل ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری لونڈی ہے، آپ اس کو پرکھ لیں، اگر یہ ایمان والی ہے تو میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اب دیکھو، اگر میں اپنے بچوں سے، بھائیوں بزرگوں سے پوچھوں، ہمارے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے اللہ کدھر ہے تو عام جواب ہے ہر جگہ۔ لوگ اس کا عام فہم جواب یہ دیتے ہیں، بچوں کو رٹوایا یہ جاتا ہے اللہ کدھر ہے، معاذ اللہ ہر جگہ۔ بھائی یہ جواب درست نہیں ہے، یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈیا سے سوال کیا، پوچھا عین اللہ، اللہ کدھر ہے؟ اس نے اشارہ کیا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ فرمایا کہ یہ ایمان والی ہے، اس کو آزاد کر دو۔ بھئی ایک سوال نے اس کے ایمان اور عقیدے کی ساری نمائندگی کر کے رکھ دی۔ آپ کی اور میری کوششیں کہاں جائیں گی جب ہمارے بچوں کے یہ عقیدے ہوں گے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ میری آپ کی نمازیں، تہجدیں،
ہماری اتنی جدوجہد اور اتنی کوششیں کہاں جائیں گی اگر ہماری نسلیں عقیدے کے زوال کا شکار ہو گئیں؟ عمل میں سستی قابل قبول ہے، قابل اصلاح ہے، اس کی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اگر عقائد کے اندر خرابی آ جائے پھر تو ساری کی ساری منزل اور عمارت ڈوب کر رہ گئی۔ آپ اگر اس بات کو یوں نہیں سمجھے، ایک اور طریقے سے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، حقیقت میں توحید اللہ کی محبت کا نام ہے کہ کس کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے، بندے کو اپنے اللہ کا تعارف کتنا ہے، اس کی صفات کا تعارف کتنا ہے، اس کی ذات کا تعارف کتنا ہے، اس کے اختیارات کا تعارف کتنا ہے، اور اس کی ساری ان صفات سے متعلقہ دیگر صفات کا تعارف کتنا ہے۔ یہ حقیقت میں بندے کی اللہ سے محبت کی دلیل ہے عقیدہ توحید۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کس قدر محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو اپنے رب کا تعارف کتنا ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک حدیث کے بہت بڑے محدث امام، وقت کے بہت بڑے عالم، ان سے ایک شخص نے آ کے سوال کیا۔ ان سے پوچھنے لگے اللہ کدھر ہے؟ غور سے سمجھے اس بات کو۔ ہمارے بچے بھی یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتے ہیں، اور شیطان یہ سوال پیدا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا؟ کہتا ہے اللہ نے۔ پھر شیطان اس کے ذہن میں یہ سوچ ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ میں اس سے آگے تمہیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اس واقعے اور مسئلے کو سنیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ توحید کس قدر لازم ہے، اور انشاءاللہ ہر شخص کو یہ احساس پوری طرح سے ہو جائے گا کہ میری توحید ابھی مکمل نہیں ہے، مجھے ابھی اللہ کا صحیح تعارف نہیں ہے، مجھے ابھی اور سیکھنا ہے اور جستجو اور کوشش کرنی ہے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا مجمع میں کہ اللہ کدھر ہے؟ یہ جملے سننے کی دیر تھی، جوں ہی یہ سائل کے سوال کے جملے امام صاحب کے کان میں پڑے، ان کے ہاتھ پھول گئے، چہرہ سرخ ہو گیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، حیران پریشان کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کسی شخص نے یہ سوال کرنے کی جرأت کیسے کی؟ میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ یہ توحید حقیقت میں اللہ سے محبت کا نام ہے۔ بھئی آپ کے لیے اور میرے دلوں میں لفظ اللہ کا وہ مقام اور محبت بالکل نہیں ہے، لیکن ائمہ دین اور سلف کے نزدیک لفظ اللہ کی محبت سے سرشار تھے۔ ان کو حقیقی اندازہ تھا کہ اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کی تقدیس کیا ہے، اس کی تحلیل و تکبیر کیا ہے، اس کی کبریائیاں اور بڑائیاں کیا ہیں۔ آپ سوچئے جب میں اور آپ نماز میں کھڑے ہو کے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، شاید کہ کبھی ہماری حالت اور کیفیت بدل جائے، ورنہ رب کے اس عقیدے توحید پر ہمارے دلوں میں وہ ایمان اور محبت نہیں ہے جو امام صاحب کے دل میں تھی۔ دیکھو سائل نے تو یہ سوال کیا کہ امام صاحب اللہ کدھر ہے؟ سوال سنتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ یہ اللہ کے نام کی محبت تھی دل میں کہ یہ حیرانی اور پریشانی طاری ہو گئی کہ سوال کرنے والے نے اتنا بڑا سوال کیا کہ اللہ کدھر ہے۔ اب جب امام صاحب ہوش میں آئے، ہوش میں آتے ہی سوال کیا این السائل، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ این السائل، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ اور فرمایا الاستواء معلوم،
والکیف مجہول والسوال عنہ بدع والایمان بہ لازم۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کی زندگی کو ان 4 جملوں کی وجہ سے 4 چاند لگا دیے۔ عقیدے کی کتابوں کے ماتھے کا جھومر بن گئے یہ 4 جملے۔ آپ بھی غور سے یاد کر لیجئے، آپ بھی یہ عقیدہ سمجھ کے جائیے۔ جب آپ سے کوئی سوال کرے اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ مکمل نہیں ہے، اس کی نمازیں اس کو قیامت کے دن نجات نہیں دلا سکیں گی۔ اتنا ضروری مسئلہ ہے بھائی۔ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم سیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا مطلب کیا بتایا ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، اس کی صفات میں شریک نہیں ہے، اس کے اختیارات میں شریک نہیں ہے، اس کے حلال و حرام میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جو رب کہہ دے وہی حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے وہی حق اور سچ ہے، اس کو ماننا ہم پر لازم ہے۔ یہ مطلب ہے قل اللہ واحد کا۔ اور اب ہم اس امام صاحب کے جملے کو سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت الاستواء معلوم، کہ اللہ تعالیٰ کس جگہ موجود ہے یہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، پھر اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ نہیں، عرش پر مستوی ہے۔ والکیف مجہول، ہاں اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیفیت ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ کیفیت ہے جو اللہ کو لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اس پہ سوچنا شروع کرے کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے، تو والسؤال عنہ بدع، یہ سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہونے پر ایمان رکھنا، جو بات رب نے بتا دی اس پر یقین کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اور اس میں تجسس کرنا، سوچ بچار کرنا، سوال کرنا، اس کی دلیل مانگنا، والسؤال عنہ بدع، یہ بدعت ہے۔ والایمان بہ لازم، اور اس پر ایمان لانا لازم ہے ہر بندے پر۔ عزیز ساتھیو، یہ عقیدہ توحید کی ایک مثال تھی۔ ایسے درجنوں مثالیں ہیں جو شاید کہ ہمیں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا حقیقی تعارف نہ ہونے کی بنیاد پر شاید کہ ہم غلطی کھا جائیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے واحد اور اس کے اکیلے ہونے پر اور اس کی توحید کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اس کے ساتھ شرک کرنے سے پناہ بھی مانگیں اور علم بھی حاصل کریں۔ میں آپ کے سامنے اس صفات والے مسئلے کی وضاحت کے لیے ایک بات اور رکھتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر روزانہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اب معاشرے کے اندر جو عقیدے کی گمراہیاں اور خرابیاں موجود ہیں، اعتراض کرنے والے اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے تو کیا پھر اللہ عرش پہ نہیں ہوتا؟ معاذ اللہ، یہ سوال ہے کوئی؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جیسے لائق ہے وہ ویسے آسمان پہ آتا ہے، جیسے اس کی شان ہے ویسے وہ اپنے عرش پہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس بات کے محتاج نہیں ہے جیسے آپ اور میں محتاج ہیں۔ اگر ہم مسجد میں ہوں تو گھر نہیں ہوتے، گھر ہوں تو مسجد میں نہیں ہوتے۔ میرا رب اس بات کا محتاج ہے ہی نہیں کہ اگر آسمان دنیا پر ہو تو عرش پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اس پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اور کیسے ایمان رکھنا؟ جیسے اللہ رب العزت کی ذات کو لائق ہے ویسے اس کی حالت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات سمجھنے کے لیے، بہت سارے لوگوں کا، عزیز بزرگوں ساتھیوں، یہ کوئی ضروری صرف کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی میری آخرت اور جنت جہنم کا سوال ہے کہ ہم ان سارے سوالوں کو
سمجھیں، اور جس شخص نے اللہ رب العزت کی ذات کا حقیقی تعارف حاصل کر لیا اس کو اللہ کی ایسی محبت حاصل ہوگی کہ وہ اللہ کی عبادت سے کبھی سر نہیں اٹھائے گا، اس کو سرور ملے گا سجدوں میں، اس کو مزہ آئے گا عبادات میں، اس کو تسکین ملے گی اپنا رب کا نام لے کے، اس کے دل پر ایسی طمانینت اور اطمینان طاری ہوگا جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھے گا، انہ هو السمیع العلیم، اور بلا شبہ اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ کی یہ صفات پڑھ کے۔ اب معاشرے کے اندر موجود گمراہیوں میں سے ایک گمراہی عقیدے کے حوالے سے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سمیع اور بصیر ہیں، سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، بندہ بھی سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، اب کیا یہ شرک ہو گیا؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے عزیز ساتھیو بھائیو، اللہ کی سماعت اور بندے کی سماعت میں زمین آسمان میں فرق ہے۔ اللہ کا سننا اور دیکھنا ویسے جیسے اس کی ذات اور شان کو لائق ہے، اور انسان سننے اور دیکھنے کے لیے اسباب کا محتاج ہے۔ آپ اور میں اس کمرے میں تو دیکھ سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں دیکھ سکتے، میرا رب جب چاہے جدھر چاہے دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کے عقیدے میں توحید کی جگہ شرک کی آمیزش ہو جائے گی۔ یہ ساری مثالیں اس لیے دیں، ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے بہت کوششیں اور کاوشیں کرتے ہیں، بہت ساری حکمت عملیاں، بہت ساری منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات، اس کی توحید، اس کی ربوبیت، اس کے رب العالمین ہونے کو، اس کے رزاق ہونے کو، اس کے علیم بذات الصدور ہونے کو، اس کے لشکروں کو شکست اور فتح دینے کو، اس کی ان ساری صفات کو حقیقی معنیوں میں سمجھ لیں، آپ یقین جانیں ہماری زندگی کے سارے غم دور ہو کر رہ جائیں۔ میں آپ سے یہ عقیدے کی بات سمجھانے کے لیے ایک آخری مثال ذکر کرتا ہوں۔ عزیز بزرگوں، ساتھیوں، ایک شخص کا ایمان ہے، اس کا ایمان ہے کہ انہ هو الرزاق، اس کا عقیدہ اور ایمان ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ساری کی ساری مخلوقات کا رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ آپ دیکھیے، جب ایک بندے کا ایمان اور عقیدہ پکا اپنے رب پر، دنیا کے اسباب کی خاطر کبھی بھی وہ رزق حاصل کرنے کی خاطر دین کا نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ رزق میرے اللہ کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو زمین اور آسمان کے سب خزانوں کی چابیاں میرے اللہ کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس کو یقین ہے اس بات پر، لوگو اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو ایسے جیسے کہ پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تمہیں ویسے رزق دے جیسے رب پرندوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے، جن کی نہ کوئی صلاحیت ہے، نہ کوئی قابلیت ہے، نہ کوئی کوشش اور کاوش ہے، صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ آپ بتائیے، اگر میرا اور آپ کا عقیدہ درست ہو جائے، ہمارا یقین کامل ہو جائے اس بات پہ کہ رزق اللہ کی طرف سے اترنا ہے، پھر زمین پہ کبھی مال حاصل کرنے کے لیے فساد ہو سکتا ہے؟ بھلا کوئی کسی کی گردن کاٹے گا پھر کون حرام کھا سکتا ہے؟ پھر کون سود میں پڑ سکتا ہے؟ پھر کون ایسا سوچ سکتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور دکان بند کر دی تو رزق کم ہو جائے گا، گاہک واپس چلا جائے گا، کاروبار میں خسارہ ہو جائے گا؟ یہ سب عقیدے کی کمزوریاں اور خرابیاں ہیں۔ اگر ہم ان عقائد کی یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، جس دل نے رب کے رزاق ہونے کو صحیح معنی میں تسلیم کر لیا ہے، وہ غنی ہو کر رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو دنیا کی ریل پیل، آسائش، عہدے، مال، سلطنتیں، جاگیریں، جائیدادیں، اولادیں،
مال اور بنین، بڑے بڑے کھیت اور گھوڑے، سونے اور چاندی کے ذخیرے، عورتیں اور مال، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ سمجھے گا یہ بھی رب کی مخلوق ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے، میں نے اس کی عبادت کرنی ہے، اس نے مجھے کھلانا اور پلانا ہے، کیونکہ آج تو میں بڑا ہوں، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی تو مجھے اللہ کھلاتا تھا۔ یہ عقیدے کی ایک مثال ہے، اس سے جڑی سینکڑوں مثالیں۔ اگر کسی شخص کا اللہ پر توکل مضبوط ہے، کامل یقین اور ایمان ہے اس کو اللہ پر، پھر اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ رب کے نام پہ سمندروں میں چھلانگیں لگا دو، اس کو یقین ہوگا کہ چھلانگ لگانا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر بچانا بھی میرے رب پر لازم اور فرض ہے، مجھے ضرور بچائے گا۔ اور اس کی مثالیں اصحاب رسول نے ہمیں دیں۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ دریاؤں میں کود گئے رب کے نام پہ، آگ کے الاؤ میں کودے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ بتائیے، آپ جیسا اور میرے جیسا عقیدے کا کمزور بندہ ہو، اس کو کہا جائے کہ رب کا حکم ہے آگ کے دریا میں کودنا ہے، کودے گا کوئی؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ بھائی جس کو ایمان ہوگا رب پر کہ میرا ایک عقیدہ اور ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ اس آگ کے دریا میں کودے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے نبیوں کے لیے آگ کو پھول بنا دیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ ہمارے لیے مشکلات ختم کر دے گا، لیکن ہم ویسا یقین اپنے رب پر مضبوط کریں۔ یہ ہمارے اس جمعے کا پیغام تھا کہ ہم اپنے رب کی صفات پر، اس کے واحد لا شریک ہونے میں ہر قسم کے شرک سے بری ہو جائیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو خالص اور مضبوط کر لیں۔ زندگی کے سارے مسائل کا بنیادی حل یہ ہے، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه